تو تیسرا حکم اسلام نے اس حوالے سے دیا ہے، وہ حکم یہ دیا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں اپنی نظریں جھکائیں، اپنی نظریں پست رکھیں، اپنی نظریں کھلی نہ چھوڑیں، مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں۔ ہم اسلام کے ان احکامات تو عمل کرتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فحاشی بہت بڑھ گئی ہے، بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے فحاشی کو روکنے کے احکامات دیے ہیں، وہ مقدمات اللہ نے قائم کیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان فحاشی اور ان چیزوں کی طرف رستے بڑھتے ہی نہیں ہیں آگے۔ یہ نظر سے کام شروع ہوتا ہے اور آگے پھر سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو مرد عورتوں کو نہ دیکھیں غیر محرم کو، اور غیر محرم عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں۔ صرف مردوں کو حکم نہیں ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ جیسے مردوں کو حکم ہے ویسے عورتوں کو بھی حکم ہے۔ کوئی نبینہ صحابی کے بارے میں بات ہو رہی تھی ازواج مطہرات سے، تو ازواج مطہرات عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے، وہ ہمیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا تم تو نبینہ نہیں ہو، تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، تمہیں اپنی نظریں جھکانی ہیں۔ جس طرح مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ ہم یہ اشتہارات دیکھیں ہر قسم کے بے پردہ، اور ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھیں جس میں ہر قسم کے سین موجود ہیں، اور ہم کہیں کہ بے حیائی ختم نہیں ہو رہی، بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ نظروں کو جھکانا ہوگا، اور اللہ نے اس سلسلے کو تو ایسے ختم کیا ہے، اسلام کے نظر میں مردوں کا کام ہے گھر سے باہر، عورتوں کا کام گھر سے باہر ہے ہی نہیں۔ عورتوں کا اصل جگہ اور اصل ان کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، عورتوں کو حکم دیا، ازواج مطہرات کو، اور ان کے وساطت سے تمام امت کی عورتوں کو حکم دیا، عورتوں کا کام گھر کے اندر ہے، وہ گھر کے اندر رہیں، اشد مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے ضرورت کی صورت میں گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن پھر جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا ہوگا، پھر اپنے آپ کو چھپا کر حیا کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جب وہ مدین گئے اور وہاں وہ نیک ایک بوڑھا شخص، اس کی 2 بیٹیاں مجبوری میں گھر سے نکلیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب قصے بیان ہوتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ، بہت ضروری چیز ہو تو بیان ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کریم ان لڑکیوں کے چلنے کی کیفیت بیان کرتا ہے تو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، جب حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا جانوروں کو، باپ کو حیرانگی ہوئی کہ بچیاں تو پہلے تو لیٹ آتی تھیں تو آج جلدی آ گئی ہیں۔ سارے مرد فارغ ہوتے تھے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر، پھر یہ پلاتی تھیں حیا کے دائرے میں رہ کر، الگ ہو کر، مجبوری کی حالت میں۔ باپ بوڑھا تھا، بھائی کوئی تھا نہیں، تو بیٹیاں جب جلدی گھر میں آ گئیں اور باپ کو قصہ بیان کیا، باپ نے کہا کہ انہیں لے آؤ۔ تو ایک لڑکی وہ آئی اور قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلی تو حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اپنے آپ کو چھپا کر اور حیا کے ساتھ۔ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں۔ اگر نکلنا ہے نماز کے لیے یا کسی اور کوئی مجبوری ہے تو پھر رستے کا درمیان عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ درمیان میں مرد چلیں گے، عورتیں دیواروں کے ساتھ چلیں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیواروں کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، علیکن بحافات الطریق، تمہارے لیے رستے کا درمیان نہیں ہے، تمہارے لیے رستے سائیڈ ہے تمہارے لیے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابیات ایسے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ جاتے تھے۔ تو یہ اختلاط مرد و زن کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر اشد مجبوری میں باہر نکلنا ہو تو حیا کے دائرے میں رہ کر، نظروں کو جھکا کر، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔